تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ القاعدۃ الرابعہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، ومشرکو زماننا شرکہم دائم فی الرخاء والشدہ، والدلیل قولہ تعالی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ چوتھا قاعدہ کے تحت فرما رہے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، کہ ہمارے دور کے مشرکین پرانے زمانے کے مشرکین سے کہیں زیادہ سخت شرک میں مبتلا ہیں۔ لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، کیونکہ پرانے زمانے کے مشرکین صرف خوشحالی کے زمانے میں شرک کرتے تھے، لیکن پریشانی و مشکلات کے وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے، جبکہ ہمارے زمانے کے مشرکین خوشی و غمی، خوشحالی اور پریشانی ہر حال میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال پرانے زمانے کے مشرکین کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ان مشرکین کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے تھے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس زمانے کے مشرکین اور آج کے دور کے مشرکین میں کیا کچھ فرق ہے؟ تو ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ نہایت جدی اور ہٹ دھرم تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کی رسومات پر جان دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پجاری اور بت تراش تھے، ہر گھر میں بت موجود تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ جیسا مقدس مقام پر بھی ان بتوں کی پلیدی اور نجاست سے ان لوگوں نے محفوظ نہیں
رکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی بتوں کو رکھ دیے تھے۔ ان کے عقائد باطلہ اور آرائے فاسدہ کا قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پکارتے اور کہتے، الہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، پس پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ مگر جب ان کی مصیبت دور ہو جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو بھلا کر پھر اپنے بتوں کی طرف رجوع کرتے اور کہتے یہ سب کچھ ان کی طفیل سے ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی کو موجیں چاروں اطراف سے گھیر لیتیں تو وہ لوگ سب کچھ بھول جاتے، پھر اللہ تعالیٰ یاد آتا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ لوگ کہتے تھے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، الہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب کشتی ساحل سمندر پر پہنچتی تو پھر اللہ کے آستانہ کو چھوڑ کر اوروں کے در و دیوار کے سامنے سر جھکاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور دین خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سمجھتے۔ جب ان کی کشتی ساحل سمندر پر پہنچا کر نجات اللہ تعالیٰ انہیں دیتا تو پھر وہ لوگ شرک کرتے، یعنی کہتے کہ ہم نے فلاں بزرگ یا فلاں بت کے طفیل سے نجات پائی۔ آج کل کے مشرکین جو امت مسلمہ کے اندر خاص طور سے پائے جاتے ہیں، ہم ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے زمانے کے مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دست دعا پھیلانے اور اغثنی یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وغیرہ وظائف اور دعائیں کرنے کے بجائے فرض نمازوں کے بعد صلاۃ غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جو قبلہ رخ ہونے کے بجائے بغداد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ در حقیقت یہ نماز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر یہ لوگ ادا کرتے ہیں، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہ یہ نماز خود پڑھی اور نہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب وغیرہ میں اس نماز کا ذکر کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کہاں سے صلاۃ غوثیہ اور صلاۃ رجبیہ وغیرہ کا فرض نمازوں کے ساتھ ٹانکا لگا دیا ہے۔
اگر آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں پر خوش ہونے کے بجائے ان کے اس فعل پر، اس اعمال پر سخت ناراض ہوتے اور ان پر بدعتی اور مشرک کا فتویٰ صادر کرتے، کیونکہ یہ نمازیں وہ نمازیں ہیں جن کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خود ساختہ بدعتی اور شرکیہ نماز ہیں۔ ہم پرانے زمانے کے مشرکین اور آج کے دور کے مشرکین کا موازنہ اور مقارنہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ دور حاضر کے مشرکوں اور مشرکین مکہ میں آخر کون سا نمایاں فرق ہے کہ جس کے باعث آج کے مشرکین کو اسلام کے شیدائی اور پرانے زمانے کے مشرکین کو اسلام کے دشمن تصور کیا جائے؟ کس بنیاد پہ؟ دراصل بات یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے مماثل ہیں اور دونوں کے درمیان شرک اور مشرک ہونے میں، شرک کرنے اور مشرک ہونے میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی ظاہری فرق نظر آتا ہے تو بس یہی ہے کہ یہ لوگ مسجد میں آ کر پہلے برائے نام رسمی نماز پڑھتے ہیں اور پرانے زمانے کے مشرکین نماز کے منکر تھے، وہ نماز کی آڑ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ علل اعلان اپنے گھروں میں بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ وہ مشرک اور کافر اللہ سے دور ہونے کے باوجود مصیبت اور تنگی کے عالم میں تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری سے دعا کرتے تھے، جبکہ اللہ کا نام وہ لوگ سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے، لیکن مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان کے برعکس دور حاضر کے مشرکوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں جو صرف اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت مسجدوں کے اندر کی جائے، اس کے باوجود بھی وہ مسجدوں میں آ کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا غوث اعظم یا غوث المستغیثین وغیرہ شرکیہ وظائف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کو ایسا کرنے سے روکے تو وہ لوگ چڑھ جاتے ہیں اس غیرت مند موحد کے اوپر اور الزام لگاتے ہیں کہ تم بزرگان دین کا بے ادب اور گستاخ ہو۔ لیکن مکہ کے مشرک
اپنے بزرگ کے نام کے وظائف تو نہیں کرتے تھے، انہوں نے مسجدوں اور مدرسوں کے نام غوثیہ اور جیلانیہ تو نہیں رکھے ہوئے تھے۔ پھر ان کا عقیدہ یہ بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے، کچھ ابدال ہوتے ہیں اور کچھ نقبا اور نجبا ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ قطب الاقطاب کا علم اللہ کے علم پر حاوی ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت پر پوری دسترس ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ آج کے مشرکین غوث، قطب، ابدال، نجبا، کیا کیا من گھڑت نام رکھے ہوئے ہیں اور اپنے بزرگوں کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم پر فوقیت دیتا ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے ان کے عقیدے کے مطابق لوح محفوظ کو ان کے بزرگان دیکھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، بلکہ تبدیل بھی کر دیتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد الاربعہ کے اندر چوتھا قاعدہ کے تحت میں جو یہ بیان کیے ہیں کہ آج کے دور کے مشرکین پرانے زمانے کے مشرکوں سے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سخت ہے شرک میں، بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالی شیخ کے خدمات کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو دعوت توحید پھیلانے کی کوشش کی، اللہ تعالی اس دعوت کو عام کرے اور لوگوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام۔ تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو۔